ایک وقت کی بات ہے کہ دور کہیں جنگل میں کلو خرگوش درخت کے نیچے بیٹھا ایک ڈیپ سوچ رہا تھا۔ اگر یہ ارتھ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اور پھر اچانک اسے ایک بھیانک آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، اور کلو خرگوش کو لگا کہ ارتھ سچ مچ ٹوٹنے والا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھ کر حیران پریشان ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک خرگوش نے کلو خرگوش کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو کہا، اوئے کلو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارتھ ٹوٹ رہا ہے، تم بھی اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ کلو خرگوش کی بات سن کر دوسرا خرگوش بھی بھاگنے لگا، اور ان دونوں کو دیکھ کر باقی کے سارے خرگوش بھی بھاگنے لگے، کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ ارتھ ٹوٹ رہا ہے۔ اس طرح ان کو دیکھ کر جنگل کے سارے جانور بھی بھاگنا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ جنگل کے سارے پرندے بھی اپنی جان بچا کر ان کے ساتھ بھاگنے لگے۔ وہیں جنگل کا بادشاہ شیر بڑے آرام سے اپنی جگہ پر سو رہا تھا۔ اس نے جب سارے جانوروں کی چیخو پکار سنی تو اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا اور زور سے دھاڑنے لگا، رک جاؤ! اس طرح سارے جانور شیر کے دھاڑنے سے رک گئے۔ کہاں بھاگ رہے ہو تم سب؟ شیر کی یہ بات سن کر طوطے نے کہا، ارتھ ٹوٹ رہا ہے راجا صاحب، آپ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ چلو۔ تو شیر نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ مجھے بندروں سے پتہ چلا ہے صاحب۔ اور اسی طرح جب بندروں سے پوچھا گیا تو ان سے پتہ چلا کہ انہیں یہ بات ہرنوں سے پتہ چلی، اور ہرن کو ہاتھی سے، اور ہاتھی کو ٹائیگر سے، اور ٹائیگر کو بھیڑیوں سے، اور پھر ایسا کرتے کرتے بات آئی خرگوشوں پر، اور آخر کار وہ بات آ کر رکی کلو خرگوش پر۔ تو شیر نے کلو خرگوش کو بلا کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ ارتھ ٹوٹ رہا ہے؟ کلو خرگوش نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار۔ چلو مجھے اس جگہ لے چلو۔ کلو خرگوش شیر کو اس درخت کے نیچے لے گیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے لیٹا ہوا تھا۔ شیر نے دیکھا کہ وہ ناریل کا پیڑ تھا، اور پتھروں پر ناریل کے گرنے کی آواز آئی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر شیر نے سب جانوروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں سمجھایا، ارتھ بالکل سیف ہے، سب اپنے اپنے گھر جاؤ، اور اگلی بار بنا سوچے سمجھے کسی کی بھی بات پر یقین مت کر لینا۔ اور شیر کی یہ بات سن کر سارے جانور سکون سے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جنگل میں پھر ایک بار خوشحالی آ گئی۔